السلام علیکم تمام طلباء کا اس ویڈیو میں استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کے سماجی سائنس مضمون کے حصہ اول سبق نمبر 3 کے سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ ہندوستان کی قدیم تہذیب، سندھو سرسوتی تہذیب اور ویدک دور۔ سندھو سرسوتی سویلائزیشن اینڈ ویدک پیریڈ۔ مشقیں: خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، سندھو سرسوتی کی مہروں پر لکھی رسم الخط علامتی تحریریں کہلاتی ہیں۔ نمبر 2، سندھو سرسوتی تہذیب کے دوران سمندری تجارت کا اہم مرکز لوتھل بندرگاہ تھا۔ نمبر 3، وہ جگہ جہاں اس تہذیب کے دوران بارش کے پانی کے انتظام کا بہترین رواج تھا، وہ دھولاویرا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں دیجیے۔ سوال نمبر 1، سندھو سرسوتی تہذیب کے حمام خانوں کی تعمیر کی وضاحت کریں۔ جواب: سندھو سرسوتی تہذیب کے شہر میں ایک عظیم حمام خانہ یعنی سوئمنگ پول دستیاب ہوا ہے۔ اس کی تعمیر اینٹوں سے ایسی ہوئی تھی کہ فاضل پانی ہاؤس سے الگ رہتا تھا۔ ہاؤس کے دونوں جانب سیڑھیاں تھیں جن سے اتر کر ہاؤس میں داخل ہونا پڑتا تھا۔ اس ہاؤس کو کنووں سے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2، سندھو سرسوتی تہذیب میں شہروں کی تعمیر کیسے کی گئی تھی؟ وضاحت کریں۔ جواب: سندھو تہذیب کے شہر منصوبہ بند طریقے سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ہر شہر کے اکثر 2 حصے ہوا کرتے تھے، ایک ابھرا ہوا حصہ اور دوسرا نشیبی علاقہ۔ ابھرے ہوئے حصے میں اعلیٰ طبقے کے لوگ قلعوں یا محلوں میں اور نشیبی علاقے میں عام لوگ رہتے تھے۔ تقریباً ہر آدمی 1 منزلہ یا 2 منزلہ مکانوں میں رہتا تھا۔ یہ سارے گھر اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ گھر کا صدر دروازہ گلی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ کوئی بھی کھڑکی گلی کی طرف نہیں کھلتی تھی۔ گھر کے اندر حمام خانہ ہوا کرتے تھے۔ ان شہروں میں انتہائی پاکی صفائی کے ساتھ زیر زمین نالیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ لوگ ان تعمیرات کے لیے جلی ہوئی پکی اینٹوں کا استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، سندھو سرسوتی تہذیب کی ثقافتی تفصیلات کے بارے میں جاننے کے لیے پائے جانے والے نشانات کی فہرست بنائیے۔ جواب: سندھو تہذیب کے لوگ ثقافتی طور پر بھی مالا مال تھے۔ ان مقامات پر محلوں اور دیگر عمارتوں کے علاوہ دھاتوں اور قیمتی پتھروں کے نوادرات جیسے مورتیاں، مہریں، شیولنگ، ٹیری کوٹا، دیوی ماں کا مجسمہ، بناؤ سنگار کی چیزیں، مقدس آگ کی پوجا کے گڑھے، ہون کنڈ وغیرہ چیزیں ملی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سندھو تہذیب کے لوگ ثقافتی طور پر بھی بہت آگے تھے۔ سوال نمبر 4، سندھو سرسوتی تہذیب کے دور کے معاشی حالات کو تفصیل سے لکھیے۔ جواب: سندھو سرسوتی تہذیب کے لوگ مختلف معاشی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ زراعت اور تجارت پر ان کی معاش کا انحصار تھا۔ زراعت میں گندم، جو اور دالیں اہم فصلیں تھیں۔ کپاس تجارتی فصل تھی۔ زراعت کے ساتھ شکار اور ماہی گیری بڑے پیمانے پر ہوتی تھی اور کسان بیل، بھینس، بھیڑ بکری اور مرغیاں کی پرورش کرتے تھے۔
اس تہذیب میں تجارت کو بھی اہم مقام حاصل تھا۔ دیہی علاقے شہر اور بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ بلوچستان، سوراشٹرا اور دکن کے علاقوں میں آپسی تجارت کرتے تھے اور میسوپوٹامیہ، مصر اور دیگر تہذیبوں کے ساتھ بیرونی تجارت ہوتی تھی۔ گجرات کا بندرگاہی شہر لوتھل بیرونی تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5، ابتدائی ویدک دور اور بعد کا ویدک دور کے سماجی، سیاسی، مذہبی اور معاشی نظام کا تجزیہ کریں۔ جواب: ویدک دور میں 4 وید لکھے گئے، وہ یہ ہیں: رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید۔ رگ وید کے دور کو ابتدائی وید کے دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں معاشرے میں ورنا نظام کا وجود تھا، جو کام کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ وہ 4 ورنا: برہمن، شتریہ، ویشیہ اور شودرا ہیں۔ اس دور میں خواتین کو معاشرے میں مساوی حیثیت حاصل تھی۔ راجا کی مدد کے لیے سبھا، سمیتی اور ودھاتا نامی 3 جمہوری تنظیمیں موجود تھیں۔ بیوہ کی دوبارہ شادی کا رواج تھا۔ اس طرح کئی اور اچھے پہلو ابتدائی ویدک دور میں عمل پیرا تھے۔ لیکن بعد کے ویدک دور میں، جو یجر وید، اتھرو وید اور سام وید پر مشتمل تھا، بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ ورنا یعنی طبقے کی بنیاد ذات پر ہونے لگی اور یہی آگے چل کر ذات پات کے نظام کی شکل اختیار کرتا گیا۔ اسی طرح خواتین کا مقام بہت حد تک گر گیا۔ بیواؤں کی شادیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جہیز کا نظام، بچپن کی شادیوں کا رواج وجود میں آیا۔ یگنا اور دیگر اندھے عقائد پر عمل پیرا ہو گئے۔ السلام علیکم۔